کا جو دھاندلا ہوا اس کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے اس کے حوالے سے آج ہمارے ایم پی اے صاحبان، بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے طالب علم، زمیندار، تعلیم یافتہ طبقہ سب سراپا احتجاج ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی کی ہم سب بات کرتے ہیں، پی ایس ڈی پی کی حکومت بات کرتی ہے، اب سب سے اہم بات ہے کہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے۔ جب آپ پی ایس ڈی پی کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس میں کتنا اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جب ترقیاتی عمل آگے بڑھتا ہے، جب ترقیاتی عمل میں عوام کا پیسہ لگتا ہے، عوام کے مفاد میں تعمیرات ہوتی ہے، شاہراہی بنتی ہے، اس میں یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نسوار والے سے ایک سیمنٹ والے تک، سریا والے تک، ٹرک والے تک، ایک مزدور سے لے کے ایک انجینئر تک، یہ سب باروزگار ہوتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج اس ناروا حکومت نے روزگار کے لیے یعنی عوام کے لیے روزگار کے دروازے انہوں نے بند کر دیے، اور ظاہر ہے عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہم ظاہر ہے خصوصاً اپنے حلقے اور عموماً سارا بلوچستان میں قومی وحدت اور یہاں جو بد امنی ہے، جو دم اور جو تنک میں جو واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سارے بلوچستان میں یہ چوری ڈکیتی لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں یا کوئٹے میں بھی ہو رہے ہیں، تو یہ اس حکومت کی نااہلی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، ہم تو عوام کی عدالت میں ہم نے اپنا کیس پیش کیا ہوا ہے۔ ہم تو عوام کو یعنی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یعنی ہم منتخب نمائندے ہیں آپ کے، اور آپ کے وسائل کو لوٹ مار کے عوام کا استحصال کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فیڈریشن قائم رہے، فیڈریشن کے اختیارات کم ہوں، فیڈریشن کے ساتھ صرف 3 فنکشنز ہوں: کرنسی، دفاع، خارجی امور۔ انتخابات پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے اصول کے مطابق ہوں۔ جو اصول یہ ہے کہ the majority will rule. My majority will be equal to the majority of Punjab. My majority will be equal to the majority of all federated units, whether they are large in number, they are small in number, but majority will decide. اگر پنجاب کے 300 اراکین ہیں اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے، مطلب میں ایک ہائپوتھیٹیکل فگر دیتا ہوں، اور ہمارے 18 ہیں، تو ہمارا جو اکثریت ہے یعنی 18 میں جو 11، 12، 13 جو اکثریت ہے، ہمارا وہ اکثریت ان کی اکثریت کے برابر ہوگا، چاہے خدا کرے ان کا اکثریت 250 کا ہو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بسنے والے قومیں ہیں یہاں، ان کے تاریخ حقوق کو تسلیم کیا جائے۔ ہم تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کا جو قرارداد ہے، جو محمد علی جناح کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کنونشن کا جو انعقاد ہوا تھا، اس میں انہوں نے اڈاپٹ کیا جو ریزولوشن، ایک وہ ریزولوشن ہے صاف وہ ریزولوشن کلیئرلی اسٹیٹس اباؤٹ دی sovereign and autonomy of the federating units۔ یعنی میں بلوچستان کے حوالے سے بات کروں گا، اور دوسرا فاروق خان احمدیار خان اور محمد علی جناح کے درمیان میں جو اسٹینڈسل ایگریمنٹ ہوئی ہے، یہ 2 دستاویز بالکل رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں دستاویز پہ ایک 1940 کی قرارداد پہ مسلم لیگ نے پاس کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو مسلم لیگ نے بنایا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ جو مسلم لیگ کا 1940 کا قرارداد ہے اس کو پاکستان کے آئین کا بنیاد بنایا جائے، پریمبل نہیں، اس کو بنیاد بنایا جائے، بیسک ڈاکیومنٹ ریزولوشن اس فیڈریشن کا ڈاکیومنٹ ہے، یعنی اس کو بینچ مارک بنا کی جائے۔ یہ میرا
دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کا میں نہیں کہتا ہوں، مطلب یہ میرا ہے کہ اس ملک کو ایک نیا عمرانی معاہدہ کیا. دوسرا یہ کہ جو خان قنات کے ساتھ محمد علی جناح نے جو معاہدہ کیا وہ بھی رکھا ہوا ہے. ہم کوئی آسمانی دستاویز ہم نہیں ڈھونڈ رہے، کوئی ہم ہوائی خلائی مخلوق والے دستاویز، 2 دستاویز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیڈریشن رہے، لیکن فیڈریشن کے اختیارات کم، قومی وحدت کے اختیارات زیادہ ہوں. میرے خیال میں آج کے معروضی جو حالات ہیں ان میں تو میں یہی کہتا ہوں اور یہ آپ کی توسط سے میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے. پاکستان کے جو ہمسائے ہیں وہ پاکستان کے خارجی پالیسی، پاکستان کی اندرونی پالیسی اور پاکستان کی معاشی پالیسی سے ناخوش ہیں. تو جب ہمسائے بھی ناراض ہیں، عوام بھی ناراض ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سب سے پہلے پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اپنا گھر ٹھیک کرو، اس کے بعد دوسرے معاملات آپ خود ٹھیک ہوں گے. اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں گھر میں ہم سب کو ماریں گے کوٹیں گے، باقی گھر کے باہر ہم سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں گے، یہ میری سمجھ سے پھر یہ بات مانتا ہے. نو صاحب آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ عوام اس طرح غم سے بھول جائے جس طرح جام کمال بلوچستان. یہ آپ کے تو ایسی جعلی ٹویٹ بھی ہوتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں کسی اور کوئی اور دوست بناتے ہیں، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس کو بنا کے وہ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ میرا آپ کی جی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں بات سے جو اصول جن دوستوں نے یہ ٹویٹ بنایا تھا اصولاً تو صحیح تو کہتے ہیں، یعنی آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق در اتفاق کرتا ہوں. نواز صاحب آپ کی حکومت میں پیسہ جو آیا بلوچستان میں، آپ کی حکومت پی سی پی بڑی عوامی، ہم نے دیکھا کہ آپ سے پہلے 5 کروڑ روپے کا جو کام چل رہا تھا آج وہ کروڑوں روپے میں اربوں روپے میں پہنچ گیا ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر ہم اس طرح کے چلاتے رہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نئے صوبے کا بھی غالباً خواہشمند ہے، ان کے بیانات سے یہ لگ رہا ہے، شاید آپ میری رہنمائی فرمائیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سی ایم کس طرف لے کے جا رہے ہیں بلوچستان کو؟ یہ تو آئے دن اخباروں میں بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ فیس بک پہ بھی ہم پڑھتے ہیں، ٹویٹر پہ پڑھتے ہیں کہ جام کمال خان ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ پہ وہ یہ سارا یہ معاملات چلا رہے ہیں. اور کبھی کبھی تو انٹرنیٹ میں بھی کوئی انٹرنیٹ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں اس وقت نہ واٹس ایپ کام کرتا ہے نہ فیس بک کام کرتا ہے. تو جام صاحب کو ڈائریکٹ عوام کے بیچ میں ہونا چاہیے اور جام صاحب کے کابینہ کو بھی عوام کے بیچ میں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام نے ان کو منتخب کیا نہیں کیا وہ پھر علیحدہ بات ہے، وہ پھر ہم ان سے خلائی مخلوق کو پتہ ہے. جام صاحب مخصوص لوگوں سے ملتے ہیں، چاہے وہ منتخب ہو یا غیر منتخب ہو، اس متعلق اگر آپ بتا دیں. مطلب جام صاحب کا ایک مخصوص مزاج ہے، اسی لیے وہ خصوصی لوگوں سے ملتے ہیں. بہت شکریہ. ادا زیری مجھے تنگ کر رہا ہے کہ ادا میں نے بات کر لی. کون کہتے ہیں؟ یہ زیری. السلام علیکم، کوئٹہ نیوز سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وزیر اعلیٰ اس کے سامنے بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن ارکان نے، ممبران نے دھرنا دے رکھا ہے. ان کے مطالبات ہے، پہلے بھی انہوں نے ایک ہفتہ قبل بھی یہ دھرنا دیا تھا، آج دوبارہ دھرنا دیا، لیکن ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے یا ان کے مطالبات کو نہیں مانا جا رہا. آج انہیں مجبوراً دوبارہ دھرنے پہ بیٹھنا پڑا ہے اور ہم ان سے بات کریں گے کہ کیوں آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے. متحدہ اپوزیشن نے اس موجودہ حکومت کے عوام دشمن اقدامات کے خلاف احتجاج کا آغاز کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت آئی تو حکومت نے اپنا پہلا بجٹ اس کے 88 ارب روپے اس حکومت نے لیپس کر دیے.
उसके बाद दूसरा बजट आया जो अब इख्तिताम पजीर हो रहा है। इसमें भी आप देखें मुख्तलिफ सेक्टर में, मैं हेल्थ की बात करता हूँ, हेल्थ के अक्सरियत स्कीमात जो है ना उनके रखे गए रकम वो लैप्स हो गई है। इस हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। इस हुकूमत ने पहले बजट में, दूसरे में, उसमें अपोजिशन के जितने 23 हल्के उसमें कम बेश 70 लाख लोग रहते हैं। वहाँ क्या इन 70 लाख लोगों के लिए कोई पानी की ज़रूरत नहीं है? वहाँ स्कूल में बच्चों के लिए स्कूल की ज़रूरत नहीं है? वहाँ मरीज़ों के लिए इलाज की ज़रूरत नहीं है? तो वो जो है ना इस किस्म के उन्होंने पहले भी जो हल्के हैं अपोजिशन के जो 70 लाख लोगों पर मुहित है उसको उन्होंने नज़रअंदाज की। अब फिर एक ऐसा अवाम दुश्मन बजट लाने की कोशिश की जा रही है कि मुकम्मल वो ख़ास लोगों के लिए बजट होगा, आवाम के लिए बजट नहीं होगा। तो हमने इस के ख़िलाफ़ आज उस दिन भी धरना दिया था, आज फिर हमने धरना किया हुआ है कि इस हुकूमत के इन अवाम दुश्मन इक़दामात के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाए। ओवरऑल आप प्रोविंस में देखिए एक यहाँ से इस हुकूमत की नाइली की वजह से कोरोना तमाम मुल्क में फैल गया, तफ्तान से लेकर के फिर क्विटा तक, फिर तमाम आज क्विटा में क्या उसमें गवर्नमेंट की तरफ ले जा ملک صاحب موږ اخته یو موږ بس دنیا ژوند یې ستړي ګر ستړي که تاسو راته ووایاست ملک صاحب چې دا دویم وارې تاسو بیا درنې ته مجبور شولاست وجه څه شته ستاسو مطالبات ولې نه منظور کیږي ولې حکومت یا وزیر اعلی جام کمال چې دی ستاسو مطالبات بار بار ولې نظر انداز کیږي مهرباني جمال خان اصل خبره دا ده چې دلته یعنی کہ عددی د سیاسی عمل جلا تقاضی وي یہ تو وہی کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں کیا تبدیلی آنے والی ہے یا بلوچستان میں کیا تبدیلی اسلام آباد میں تو وہی کہہ سکتے ہیں دود مختلف دی بلوچستان کو روایتی صوبہ ده ضرورت ہے نو چا چې دا دود بلوچستان میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے یا سیاسی پنجاب میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے اور خصوصاً اسلام آباد دلته بیا غټه خبره دا ده چې یو څه دلته کېږي موږ فلاني سړي وکړ بس دا وایو فاینل عمران خان نے مظاہرہ کیا تھا تو آج وائس چانسلر عمران خان کو اهمیت ورکول کېږي موږ لږ په اسمبلی کې لکه دا اوس چې ما وینا کې عرض ٹھیک ہے نا وائس چانسلر عمران خان کو گھر جانا چاہیے هغه که دوی را سره ومنو لا بعد یې د هغې اوس موږ وایي چې دوی له موږ سره د خلکو دپاره بنیادونه را سم کړي دا ضرورت دی دلته روایات دي دلته سیاسي عمل دی دا هغه عامه په متل دی په زور څوک نشي ورک کولی دغه دا په زور دوی زموږ د ورک کولو دغه درویس د اپوزیشن ممبران دي دوی په زوره ورک کوي هغه دوی یو هم نشي ورک کولی حتی زموږ د خواتین چې غړي دي د اسمبلي دا هم د په زوره یو سړی نشي ورکوي په اصولو را سره کښېني په اصولو کې د صوبه سره چلوي نو هغه دوی دلته اوس یو پښتو کې صاحب هغه نه باندې د نن خبره ماښام نه د ماښام خبره سار نه په غنټه کې تبدیلی بس ګور چې دوی له کومه ځایه د هدایت 15000 واده 15 مات و واده من نسو وفا نو په درواغو به دا سیستم وچلی نو نه چلوي دا سیستم میری ذاتی رائے یہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں. میری ذاتی رائے کہ میں کیونکہ اس بجٹ یہ دو بجٹ جو بلوچستان کو ٹوٹلی نظر انداز کیا گیا ہے, میں اس دفعہ اس بجٹ کا حصہ نہیں بنوں گا. تھینک یو سر. راځم سر زه ریډي ملک صاحب مال شنو چې دا واش مهرباني میں نے باتیں کہی سنگے تکشیر ہے شنو نمبر
السلام علیکم سر قدرمنه شه ژوند په خیر دی جوړ شه ته شه سم دی نو دا به څه کوو شپې نه سه برابرولې موږ به څنګه برابر کوو دا خو موږ د عوامو لپاره جنګ خو عوامو ملګري کېږي سوشل میډیا ملګري کېږي دا موږ خو ستا ملګري یو عوام سره ولاړ دي پاره لار ولاړ دي خو نو خبره دی چې دا ملګرتیا خو 100 کاله پرسته دی ملګرتیا مسله نه سوال دا به تر څو ملګري ته څو پورې چې له سیاست د عسکري ادارو لاس نه ختلی سوال هم نه پیدا کوي چې پاکستان د سیاست په خپل ځای باندې ودرېږي دغه ملک دا وطن مشکل دغه ځای پکې پیدا دی چې دنیا جهان څه ریاستونه جوړ شوي دي ریاست اول جوړ شوی دی فوج وروسته کې دغه دپاره تشکیل شوی دی دا زموږ بدبختي ده چې موږ اول فوج تشکیل دی وروسته کې ملک جوړ شوی دی نن دغه ملک ستا عسکري قوتونه د خپل ځان ملکیت بولي عوام د خپل ځان مزدوران بولي دغه وجه ده چې دغه جراثیم ته اوسه پورې دوی له ذهنو وتلی نه دی د پاکستان دغه ملک چې جوړ شوی دی 72 سال 2 کاله یې کېږي په دغه کې کم و بیش کم از کم 45 کاله پر دغه باندې حکمراني پوجانو کړې ده او دا نور وخت چې کم پاتې شوی دی هغه نیم جمهوریت ورکول شوی دی او دغه ملک ته بیا ملک خاک ترقي وکړي دغه وجه ده چې موږ په لږ مخته یو نو ته څو پورې چې له سیاست څخه د فوج لاس ختلی نه دغه ملک به ترقي هم نه کوي او دغه ملک به همیشه د تراس په مشکلاتو سره مخامخ ستا کوم خلک د موږ د ترقۍ په حواله باندې لږ ډېر تصور او سوچ لري هغه حکومت هم ختمېږي بیا پراخه کیسونه هم جوړېږي بیا هغه د ملک هم ایستل کېږي که د کرپشن خبره شي خو راسه حساب سره وکړو نن د سیاستدانانو چې هغو ته د کل بجټ 35% حصه ورکول کېږي دا 75% حصه 25% ورکول کېږي 75% بجټ د پاکستان پر دفاع باندې خرڅېږي د 75% بجټ څخه شوی په 72 سالو کې د هغه حساب کتاب نشته د هغه احتساب نشته و چا چې 50% ورکول کېږي د هغه احتساب شته دغه مشکل موږ ته راپېښ دی چې نن موږ عوام دیواله ته درول کېږي که بیا چا ته خوا بده شي هغه کله د دهشتګۍ په دغه کې لسټ کې واچي چې چا ته خوا بده شي هغه د کرپشن په لسټ کې واچي که چا خوا بده شي هغه اوس دا وخت چې د پاناما لیکس په حواله باندې په هغه کې 1500 کسان بیا یې نواز شریف سره ټارګېټ شولی په هغه کې دا نور خلک ولې نشو ټارګېټ دې معنا دا ده چې نن ستا عدلیه نن ستا مقننه دا ټول ستا دغه اسټابلیشمنټ د دغو خلکو غلام په دغه والا باندې ستا دا کوم مشکل پېښ دی دا به نور هم پېښه شي تر څو پرې دغو خلکو لاس وي بیا بهتره صورت خو دغه دی لکه په مشرقي تیمور کې چې د فوج دغه تر اپوزیشن د فوج د عوام بیا باقاعده سره کښېناسته په آئین کې دا یو اختیارات متعین شول چې په حکومت کې به د فوج څو حصه یو څنګه به بیا ملک وسیله یا خو بیا دا تر راسه کښېني په پایبندي باندې ده یو معاهده سره وي چې دغه د پورې د فوج حق دی دغه د پورې د عوام حق دی سیاستدانانو حق دی بیا به مشکل لري کېږي ورنه که چې د کل پاکستان د هر څه خالق و مالک فوج ځان بولي نو دا خو نیم لکه یا ته لکه چې فوج دی د هغو آبادي دا 22 کروڑ انسانان دا دوی په یوه کاته کې هم نشو مشکله دغه ځای نو که دا 22 کروڑ عوام سر خلاص شو بیا به څه کوي نو که خلاص شو بیا خو په هغه ورځ دا مجلس ختم دی مجلس ختم دی دا خو مشکل دی بیا به ترکیه چې کله په ترکیه فوج د سټل حکومت د ختمولو په اراده راووتلی عوامو ساعت ورکړی او د هغه پر شا شول بیا یو کس چې په فوج کې د دغه ذهن خاوند هغه یې ومېستل په سزا یې کړل څوک یې مړه کړل څوک هر څه ته وکړل بیا به عوام چې کله راوځي بیا به دغه پوښتنه یو جناب میں نے آج ایک ٹویٹ کیا کہ سلیکٹ وزیر اعظم شاید مستقبل قریب میں ایجیکٹ وزیر اعظم ہو جائیں یہ میرا ٹویٹ آپ پڑھے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کتنے گیا میرا ٹویٹ نواب صاحب آپ وزیر اعلیٰ دوبارہ بنتے ہیں تو یہ آپ کی بھی تو ٹویٹ خطرناک ہے
वैसे ही ट्विटर से तो बलूचिस्तानियों को बड़ी एलर्जी हो गई है. ये मैंने लिखा है कि ये I have a feeling PM select is to be PM eject in the near future. نواب صاحب السلام علیکم. دا ملاو اس کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم. نواب صاحب, آج احتجاجی نہج ایک بار پھر اس طرح پہنچ چکی ہے آپ کے سامنے. آپ سمیت دیگر اپوزیشن اراکین اسمبلی روڈ پہ بیٹھے, ہماری بہنیں بیٹھے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں جام صاحب کی حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں, سندھی میں کہتے ہیں سبزی سلام گہو بھی بکری, جو ہم سب کا صلاح ہے جام صاحب وہی چیز ہے. تو نواب صاحب, ان کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لیکن مذاکرات اس طرح نہیں جا رہے کہ پھر سے احتجاجی مظاہرہ. ہمیں شک ہے ایسا نہ ہو, پھر سے خطرہ نہ ہو کہ یہاں پہ ان کو گرفتار کیا جائے, کیونکہ ایک بار اس طرح کا عمل ہو چکا ہے. گرفتار یعنی کس لیے گرفتار کریں گے؟ آواز دبانے کی خاطر. آواز دبانے کے لیے وہ تو لوگ جیل سے بھی اپنے آوازیں وہاں سے بھی لوگ چلائیں گے. باقی ہم نے نہ روڈ بند کیا ہے, ہم نے نہ کسی پہ پتھر پھینکا ہے, نہ کسی کا شیشہ توڑا ہے. روڈ بھی کھلا ہے. ابھی بھی کوئی 4-5 فوجیوں کی موٹر سائیکلیں ہمارے سامنے سے گزرے, تو ہم نے کسی کا راستہ بند نہیں کیا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یا کوئی ایرانی, کوئی کاشانی قالینی بھی نہیں, یا ہم دوسرے قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو نواب صاحب, آپ کے بجٹ ہونے جا رہی ہے بلوچستان اسمبلی کی, اس حوالے سے آپ اس کا حصہ دار بنیں گے؟ کم از کم میں اس بجٹ کا حصہ نہیں بنوں گا انشاءاللہ. نواب صاحب کیا, کیونکہ اس بجٹ میں بلوچستان کے عوام کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے. بے روزگاری عام ہے, اور ملازمتوں کا تو یہ دھندا اس حکومت نے شروع کیا کہ جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو ایک ہفتے بعد وہ کینسل ہو جاتے ہیں. جب انٹرویوز ہوتے ہیں لوگوں کے اپائنٹمنٹ لیٹرز ملتے ہیں, اس کے بعد بھی ان کو واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو کوئی خاطر خواہ, کوئی بہتری کے لیے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. مطلب آپ کی اوپینینز یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے, اپوزیشن کو ساتھ لے کر سنجیدہ نہیں ہے, بالکل سنجیدہ نہیں ہے, بالکل. تو اور مرکز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کل بلوچستان نیشنل پارٹی نے ان کے احتیاط ختم کیے عمران خان صاحب کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات بلوچستان حکومت پہ بھی پڑ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے بارے میں تو جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوست ہیں یا جمعیت علماء اسلام کے دوست ہیں, اس بارے میں وہی کہہ سکتے ہیں. میں تو ایک انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ ممبر ہوں, میں تو اکیلا. نواب صاحب, اپوزیشن اراکین اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ ان کے حلقوں میں مداخلت کی جا رہی ہے نان الیکٹڈ ممبران سے, تو یہ ایک بہتر حکومت ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نان الیکٹڈ لوگ آ کے ہمارے حلقوں میں مداخلت کر رہے ہیں. بالکل. جو ابھی میں نے دوستوں سے میں نے کہا, میرا انٹرویو لے رہے, میں نے کہا کہ غیر منتخب لوگ ہمارے حلقوں میں مداخلت کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بلکہ اس حد تک کہ چپڑاسی کے قانون گو کے تبادلے تک بھی وہ. تھینک یو سو مچ سر. جی سر, سوشل میڈیا جی سوشل میڈیا ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲರಿ ದಾ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲರಿ ناظم صاحب سره وګورئ خان سره وګورئ تر پرسه انټرویو واخیر ها ډاکټر ورته ټول کسل ها
دې ته باندې سګي وشي دې ډینګو په سره کپ سره تماسا بڑے قسمت دی ہے دون ستړي ژوند کې لي څه وخت ذات لي وخت ذات ورکوه